بلوچستان کے علاقے خاران میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد بھتاخوری، اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد عام شہری خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ معصوم خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد پہاڑوں پر چھپے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے آ کر وار کرتے ہیں۔ نوشکی کے علاقے میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ماں بیٹی کو شہید کر دیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ گھروں میں گھس کر بلوچ خواتین کو قتل کرنا کون سی بلوچیت اور غیرت ہے؟ آبادی میں گھس کر خواتین پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ مشیر کھیل مینا مجید بلوچ کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا حکومت اور سیکیورٹی فورسز فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں امن کے خلاف کام کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلوچستان میں عام دشمنوں کو شکست دیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید درانی نے کہا بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولہ نے کہا کہ خواتین پارلیمنٹیرینز اس طرح کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ خواتین کو ہر حال میں تحفظ دیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مستونگ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ مستونگ حملہ ناکام بنانے پر بلوچستان پولیس کی بہادری کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لاگو کو ٹیلی فون کیا، خیریت دریافت کی، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لاگو نے کہا دہشت گردوں کے خلاف جنگ منطقی انجام تک ضرور پہنچائی جائے گی۔ عام دشمن عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت گورنمنٹ ہاؤس مری میں اجلاس۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور آیا۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے 10 خواتین کے انٹرویوز کیے گئے۔ کشمیر سے آئی لیگی خواتین کے انٹرویوز نواز شریف اور مریم نواز نے کیے۔ مری ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر مری نے آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق آگاہ کیا۔ کشمیر میں میچ فکس کر کے جیتنے والے ہمیں عوامی مینڈیٹ کا درس نہ دیں۔ کشمیر میں بار بار ری پولنگ کرا کر دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر پرویز خان کا الزام، کہا ہم نے ثبوت کے ساتھ شکایات جمع کرائی ہیں۔ کشمیر میں مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے لوگ اپنے ہی حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ لاہور پورا پنجاب نہیں ہے۔ لاہور سے باہر نکلیں تو زمینی حقائق کا اندازہ ہوگا۔ پنجاب کے عوام سی سی ڈی کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ کشمیر کو سی سی ڈی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری۔ ٹرانسپورٹرز نے اپنے مطالبات سے حکومتی وفد کو آگاہ کر دیا۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نبیل محمود کا کہنا ہے کہ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں اتفاق ہو گیا تو آج رات یا کل ہڑتال ختم ہو سکتی ہے۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کے تعین کی پالیسی میں تبدیلی سے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ حکومت نے ٹول ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ایکسل لوڈ میں کچھ نرمی دینے کا اندیا دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاکستان کے معاشی مفاد کے لیے ٹرانسپورٹر سے ہڑتال فوری ختم کرنے کی اپیل، کہا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج برآمدات ہیں جس کی ترسیل میں رکاوٹ ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ ٹرانسپورٹرز ہڑتال ختم کر کے مذاکرات کے ذریعے اپنے مطالبات حل کروائیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف آج 4 صوبائی دارالحکومتوں میں دھرنوں کا اعلان۔ لاہور میں ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے، باقی 3 صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنے ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کا کہنا ہے کہ دھرنے کا 15 روزہ شیڈیول تیار کر لیا۔ پیٹرولیم لیوی عملی طور پر بھتہ ٹیکس ہے۔
وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سیاسی مخالفین کے خلاف نیب کو استعمال کیا گیا. خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں. بد انتظامی سب کے سامنے ہے. پی ٹی آئی دو قومی نظریے کو بھی نہیں مانتی. امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کی جد و جہد جاری رکھے گا. ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کا بیان. کہا امریکہ خطے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جاری رکھے ہوئے ہے. ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے کہ ایران اس جنگ کے عسکری اور سیاسی محاذ پر فاتح بن کر ابھرا ہے. ایرانی قوم اس غیر منصفانہ جنگ کا بہادری اور باوقار انداز سے مقابلہ کر رہی ہے. امریکہ ایران جنگ خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک صدر ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے. کئی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر غور شروع کر دیا. عرب، مغربی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا رپورٹ میں دعویٰ. رپورٹ کے مطابق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر ناراضی اور بے چینی کا شکار ہیں. امریکی اتحادی ممالک اس بات پر پریشان ہیں کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن کے لیے ضروری سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہے. ایک مغربی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا دفاعی معاہدہ بھی ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے. قطر نے ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید کر دی. قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی. امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھیں. ایران نے قطر پر الزام لگایا کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹوں کو حراست میں لے رکھا ہے اور قطری طرز عمل جنگی قیدیوں سے متعلق جنیوا کنونشنز اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ نے ریڈ کراس کو خط بھی بھیجا تھا. روس کے دارالحکومت ماسکو پر یوکرین کا بڑا حملہ. رات بھر میں ماسکو پر 600 ڈرون داغ دیے. ماسکو کے قریب روسی آن لائن ریٹیلر کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی. روسی حکام کے مطابق 201 یوکرینی ڈرون مار گرائے. روسی فوج کے بھی یوکرین پر حملے. یوکرینی حکام کے مطابق روس کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں میں ایک خاتون ہلاک، 7 افراد زخمی ہوئے. امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے چین پر عالمی نیٹ ورک استعمال کر کے تجارتی دھوکہ دہی کا الزام. وائٹ ہاؤس نے دی گریٹ ٹرانس شپمنٹ اسکیم نامی 25 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر دی. ٹرمپ نے رپورٹ شیئر کر دی. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی اشیاء بھارت، اسرائیل، کینیڈا، یورپی یونین، ترکی، جاپان اور ملائیشیا سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہیں تاکہ ٹیرف سے بچا جا سکے. پاکستان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں. امریکہ کو سالانہ $26 ارب تک نقصان ہونے کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق چینی برآمد کنندگان اپنے سامان کو براہ راست امریکہ بھیجنے کی بجائے تیسرے ممالک بھیجتے ہیں. وہاں معمولی اسمبلنگ، پیکنگ یا لیبل تبدیلی کر کے ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مال چین کا نہیں ہے. تخمینہ لگایا گیا ہے کہ سالانہ $40 ارب سے $303 ارب کی غیر قانونی ترسیل کی جا رہی ہے. دھوکہ دہی سے امریکہ میں 4.5 لاکھ نوکریاں ختم ہونے کا دعویٰ. رپورٹ ستمبر میں چینی صدر شی جن پنگ کے متوقع دورہ واشنگٹن سے قبل جاری کی گئی. چین نے امریکی الزام مسترد کر دیے. کہا ٹیرف اور تجارتی جنگیں فاتح پیدا نہیں کرتی. امریکہ اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت 2025 میں $8 ارب سے تجاوز کر گئی. امریکہ اور پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، AI سمیت ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھا سکتے ہیں. پاکستان کے نجی شعبے جامعات اور حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا پاک امریکہ معاشی تعلقات اور مصنوعی ذہانت میں شراکت داری پر زور. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور بشیر علی ڈار سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کا ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے وسعت پا رہا ہے. سافٹ ویئر، ڈیجیٹل سروسز اور مصنوعی ذہانت میں تعاون کے مواقع موجود ہیں.
امریکی تعلیمی مہارت پاکستانی طلبہ کے لیے نئے مواقع اور معاشی تعلقات مضبوط کر سکتی ہے۔ امریکی ناظم الامور نے کاروباری رہنماؤں، ٹیکنالوجی ماہرین اور سرکاری عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے۔ سندھ میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں جہاں صوبے کی آواز بلند ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پیپلز پارٹی کے بانی نے یہ آئین بنایا تھا، کہا اگر نئے صوبوں کی بات کرنا غداری ہے تو اس کو آئین سے کیوں نہیں نکالا گیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا یہ تقسیم نہیں ہے، ضلعی انتظامات پر گفتگو ہے، ہم نے یہ بات شروع نہیں کی۔ ملک چلانے والوں کو ادراک ہو گیا ہے کہ ملک کو بچانے کا واحد راستہ انتظامی یونٹ بنانا ہے۔ ہم محسن نقوی اور DGISPR کی صوبوں پر دیے گئے بیان کی تائید کر رہے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ جاگیرداروں اور وڈیروں نے ہی یہ تاثر دیا کہ سندھ کی تقسیم ہو رہی ہے، جو بالکل غلط ہے۔ یونٹس بنیں گے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ انہی علاقوں سے ہوں گے، جس سے انتظامیہ بہتر ہوگی۔ سندھ میں خون اور آگ کا کھیل کھیلنے والوں کا سندھ کے لیے فکر مند ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ سندھ کی تقسیم کے نام پر کسی کو آئین پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل کا MKM کا جواب۔ MKM کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ MKM کا صوبہ کارڈ دراصل ان کے سیاسی دیوالیہ پن کی آخری کوشش ہے۔ پنجاب بھر میں نکاسی آب، سیوریج سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضلع اٹک کے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں کشمیر انتخابات میں کامیابی پر مریم نواز کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری کے مال روڈ کا دورہ، مال روڈ آپریشن کا معائنہ کیا۔ سیاحوں اور شہریوں نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ اسلام آباد میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام یا رات کے اوقات میں پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے چند ایک مقامات پر آج بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، دادو میں 40 ڈگری کی گرمی 48 ڈگری، سبی نوکنڈی میں 39 ڈگری کی گرمی 44، جبکہ فیصل آباد میں 36 ڈگری کی گرمی 46 محسوس کی گئی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان کی 7 PTI بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ احمد۔ بیرسٹر گوہر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی، دکھ کا اظہار کیا۔ منصور عثمان اعوان نے بیرسٹر گوہر کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ لاہور میں 2 پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے معاملے میں سابق SHO راوی روڈ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق محافظ اسکواڈ نے کچھ عرصہ قبل ریحان بٹ اور طارق کو راوی روڈ سے پکڑا۔ اسلحہ برآمد ہونے کے باوجود SHO نے ریحان بٹ کو بغیر کارروائی چھوڑ دیا تھا۔ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث فیاض اور اس کا بیٹا ریحان پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے تھے۔ رینجرز اور CTD کی کراچی کے علاقے جیکب لائن میں کارروائی، فتنۃ الخوارج کا دہشت گرد گرفتار، اسلحہ بارود برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار دہشت گرد کا تعلق فتنۃ الخوارج کے منصور گروپ سے ہے۔ گروہ کا سربراہ دہشت گرد منصور کنواری کالونی منگو پیر میں رہائش پذیر تھا۔ کراچی آپریشن کے دوران دہشت گرد منصور وزیرستان میں روپوش ہو گیا تھا۔ گرفتار دہشت گرد 2025 میں منصور کی ذہن سازی کرنے پر فتنۃ الخوارج میں شامل ہوا۔ گرفتار دہشت گرد نے منگو پیر میں مختلف افراد کو فنڈنگ کے لیے راضی کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد وزیرستان جا کر دہشت گرد منصور سے خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا۔ بنگلہ دیش کی آسٹریلوی سرزمین پر تاریخی کامیابی، ڈارون ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔
بنگلہ دیش نے 57 رن کا ہدف ایک وکٹ پر ہی حاصل کر کے آسٹریلیا میں پہلی بار ٹیسٹ میچ جیتا. 2 ٹیسٹ کی سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری بھی حاصل کر لی. میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 198, دوسری اننگ میں 284 رنز بنا سکی. بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 426 رنز بنائے تھے. ٹیکسلا میں سوشل میڈیا انفلوئنسر شمسو بی عرف عائشہ کے قتل کا مقدمہ. قومی ٹیسٹ اسکواڈ لنڈن سے لیڈز روانہ. اسکواڈ آج لیڈز میں مکمل آرام کرے گا. کل پہلا پریکٹس سیشن شیڈیولڈ. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ بدھ سے لیڈز میں. ٹیکسلا میں سوشل میڈیا انفلوئنسر شمسو بی اور عائشہ کے قتل کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج. FIR کے مطابق شمسو بی کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کے موبائل پر کاشف نامی شخص کی کال آئی، جس کے بعد وہ بھائی اور بہن کے ہمراہ باہر چلی گئی. بیٹی نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے شخص نے فائرنگ کی. بیٹی کو گردن پر گولی لگی. گاڑی بے قابو ہو کر ڈمپر سے ٹکرائی، جس سے بیٹا اور دوسری بیٹی بھی زخمی ہو گئے. شمسو بی اور عائشہ کو 14 اگست کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. سوابی میں ہنڈ کے مقام پر دریائے سندھ میں ڈوبنے والے 4 افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تیسرے روز بھی جاری. ریسکیو کے مطابق گزشتہ روز ایک نوجوان کی لاش نکالی گئی تھی. 2 روز قبل 5 افراد دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے. انڈونیشیا میں 7.7 شدت کے زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 51 ہو گئی. متاثرہ علاقوں سے 5000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. امدادی کارروائیاں جاری. زلزلے کے بعد سے 341 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. ہنگری میں بس کے حادثے میں 12 افراد ہلاک، 37 زخمی. 10 افراد کی حالت تشویشناک. خبر ایجنسی کے مطابق بس سربیا سے پولینڈ جا رہی تھی. 57 افراد سوار تھے. ایشیا کپ اور ایشین گیمز میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیموں کا اعلان کر دیا گیا. فاطمہ ثنا دونوں ایونٹس میں پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گی. ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 23 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا، جبکہ ایشین گیمز میں ویمنز کرکٹ ایونٹ 17 تا 22 ستمبر جاپان میں ہوگا. پاکستان کی ثنا بہادر نے آسٹریلیا میں ہونے والا بینڈیگو اوپن اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا. فائنل میں ثنا نے آسٹریلیا کی ریچل گرینہا کو 1 کے مقابلے میں 3 گیم سے شکست دی. اور دلوں کو کھینچتی پراثر آواز سے دنیا بھر میں شائقین کے دلوں پر راج کیا. برصغیر کی ثقافتی پہچان قوالی کو عالمی سطح پر جدت کے ساتھ متعارف کرایا. استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے. شہنشاہ قوالی کے گائے صوفیانہ کلام کا سحر آج بھی برقرار.